السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص۔ وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا معاشرہ انسانیت سے گرا ہوا معاشرہ تھا۔ ہر طرف ظلم و زیادتی کا دورہ تھا۔ ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ ذرا سی بات پہ اگر لڑائی چھڑتی تو وہ کئی صدیاں، کئی سالوں تک جاری رہتی۔ ایک خاندان کے بعد دوسرے خاندان ختم ہوتے چلے جاتے، لیکن وہ لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالی نے ایسے معاشرے میں اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے انسانیت کو، لوگوں کو انسان بنایا، حقیقی طور پر، حقیقی معنوں میں انہیں انسانیت کا مطلب سکھایا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے لڑنے جھگڑنے والوں کو رحمت، شفقت، آسانی اور آپس میں محبت
کے ساتھ رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اپنی امت کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ چند ایک باتیں اس حوالے سے بیان کروں، اور ہمارے آج کے معاشرے کے جو چند سوالات ہیں، جو چند باتیں ہیں، وہ بھی زیر غور آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ شفقتیں کیسی تھیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف تمہاری پریشانی ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے، کوشش کرتے ہیں تمہاری بھلائی کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ انتہائی نرم اور رحم والا پہلو رکھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے انما بعثنی رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور اللہ کے پیغمبر رحمت کیسے بنے؟ وہ عورت، وہ معاشرہ جو عورت کو اپنے چوپایوں سے بھی کمتر اور حقیر سمجھتا تھا، اللہ کے پیغمبر نے اپنی رحمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی اس کے ساتھ اس عورت کو مقام دیا، بچی بیٹی کو مقام دیا، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو طریقے اور سلیقے اطوار سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رقیقا، اللہ کے پیغمبر انتہائی نرم پہلو رکھنے والے، رحم دل اور رقیقا نرمی والا دل رکھنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں انتہائی مشفق اور رحم والا رویہ رکھنے والے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطی حظا من الرزق فقد اعطی حظا من الخیر، وہ جو انسان نرمی کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ ایسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی اس کو عطا کی ہے، اور جو شخص نرمی سے محروم رکھ دیا گیا ہے اس کے اندر نرمی والا کوئی پہلو نہیں ہے، رحم دلی، اور وہ انسان شفقت اور انس کے ساتھ کسی سے نہیں ملتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس سے بھلائی کو چھین لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لم يبعثنی معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی معلما میسرا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے سخت دل بنا کر کے نہیں بھیجا، عیب جوئی کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دینے والا، سکھانے والا اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، ان کے لیے آسانیوں کو لے کر کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں تنگی اور پریشانیوں میں لوگوں کو مبتلا کرنے والے بنا کر کے نہیں بھیجا۔
سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفود کو جب بھیجتے، اپنے صحابہ کو جب کسی ملک کی طرف بھیجتے تو کہا کرتے تھے بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، جا کر کے خوشخبریاں سنانی ہیں، نفرتیں نہیں پھیلانی، جا کر کے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، آپ نے ان کے لیے مشقت والا پہلو نہیں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء۔ اللہ کے پیغمبر اپنی امت کے ساتھ اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ اگر کسی بھی جگہ پر اپنی امت کے لیے کوئی مشقت والا پہلو دیکھتے، کوئی ایسی چیز کو دیکھتے کہ جس کی وجہ سے لگتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، میری امت کے اوپر تنگی ہو جائے گی، اللہ کے پیغمبر فوراً اس کے بارے میں غور و خوض کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں حکم دے دیتا، ان پر واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا کہ یہ ہر نماز سے پہلے وضو کے ساتھ نماز سے پہلے یہ مسواک کیا کرے۔ اللہ کے پیغمبر اپنی امت کے ساتھ اس قدر محبت کرنے والے تھے، اس قدر نرمی والا پہلو رکھنے والے تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنی امت پر مشقت نہ ہو، میری امت پر کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو دور کرنے کے لیے میں نے حکم نہیں دیا، ورنہ اگر اللہ کے پیغمبر حکم دے دیتے تو یہ انسان کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر فرض ہو جاتا۔ اللہ کے پیغمبر اپنی امت کے ساتھ انتہائی زیادہ محبت کرنے والے، ان کے ساتھ نرم پہلو کو رکھنے والے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ہی میں سے، لوگوں ہی میں سے، تم اے قریش مکہ، تمہیں میں سے میں نے ایک رسول کو بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کے اوپر گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے، کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے لیے بھلائی کو لے کر کے آئے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ نرمی والا پہلو رکھنے والے ہیں، مومنین کے ساتھ اچھا اور رحم دلی والا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ اور یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر کی رحم دلی، اللہ کے پیغمبر کا لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا کس طرح کا تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یأتی قومه فیصلی بهم الصلاة۔ اللہ کے پیغمبر کے یہ صحابی سیدنا معاذ بن جبل پہلے عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے، پھر اس کے بعد اپنے قبیلے کے اندر، اپنے علاقے میں جا کر کے دوبارہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ فقرأ بهم البقرہ، ایک مرتبہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھانے لگے، عشاء کی نماز ہے اور سورہ بقرہ کو شروع کر دی۔ یہاں پر چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج کے دور کے حوالے سے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلا مسئلہ کہ ایک بندہ دو جماعتیں ایک ہی نماز کی کروا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل پہلے اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر دوسری جگہ پہ جا کر کے جماعت کرواتے۔ ایک ہی نماز ہے، پہلی ان کی فرضی نماز ہو جاتی اور دوسرا وہاں جا کر کے ان کی نفلی ہوتی، جبکہ پیچھے مختلف فرضی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفلی نماز کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی نماز کی ایک جگہ پہ آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، اگر دوسری جگہ پہ آپ جاتے ہیں وہی نماز آپ کو مل جاتی ہے تو آپ نماز ادا کر سکتے۔ جس طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، پھر اپنی قوم کو، اپنے قبیلے والوں کو جا کر کے جماعت کرواتے۔ اور دوسری بات یہ ہے
پیارے بھائیوں، اکثر ہمارے ہاں یہ تو صحیح مانا جاتا ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ پہلے نماز ادا کرتا ہے، دوسری جگہ پہ جا کر کے جماعت کرواتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں دو نمازیں نہیں جماعت کروائی جا سکتی۔ ہمارے ہاں اکثر یہ مسئلہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں ایک نماز کی دو جماعتیں نہیں کروائی جا سکتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے۔ اللہ کے پیغمبر، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجلا يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ مسجد میں آیا اور اکیلا نماز ادا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، کوئی اور شخص نہیں ہے جو صدقہ کرے اور اس بھائی کے ساتھ جا کر کے جماعت کروا لے۔ جبکہ جامع ترمذی کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایکم یتجر علی ھذا فقام رجل فصلى معه۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ جماعت کروائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اس بھائی کے ساتھ مل کر کے جماعت کروائی۔ ایک ہی مسجد میں ایک ہی نماز کی دو جماعتیں بھی کروائی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ضمناً مسئلہ اس بات سے، اس حدیث سے عقد ہوتا ہے۔ بہرحال سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نماز ادا کرتے، پھر اپنی قوم کو جا کر کے جماعت کروایا کرتے تھے۔ ایک رات فیصلی فقرع فی بہم البقرہ، ایک رات عشاء کی نماز شروع کی ہے اور سورہ بقرہ کو شروع کر دی۔ قال فرجل فتجود رجل صلى صلاة خفيفة، ایک شخص آیا پیچھے سے، اس نے دیکھا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے۔ وہ پیچھے ہٹے تھوڑا سا، اپنی نماز پڑھی، صلاۃ خفیفۃ، ہلکی سی نماز پڑھی اور چلے۔ فبالغ ذلك معاذ بن جبل، یہ بات سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہنچی تو انہوں نے کہا انہ منافق، وہ بندہ منافق۔ اب وہ شخص جب اس کو پتا چلا کہ میرا یہ فعل، میرا یہ عمل سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے، فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا۔ اللہ کے پیغمبر، ہم لوگ ہیں، کاشتکاری کرنے والے ہیں، زراعت پیشہ لوگ ہیں۔ اِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، اپنی اونٹنیوں کو پانی خود پلاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں۔ میں آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، میں نے دیکھا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فتجوزت، میں تھوڑا سا پیچھے ہٹاؤں اور میں نے اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا معاذ بن جبل نے کہا یہ بندہ منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو لوگوں میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر کی یہ اپنی امت کے ساتھ شفقت ہے، محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کروانا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو امام مقرر کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو ہلکا کرے۔ صحابیات اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مرد بھی نماز پڑھتے تھے اور پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہوتے تھے اور اگر کسی بچے کے رونے کی آواز کو سن لیتے اللہ کے پیغمبر اپنی نماز کو ہلکا کر لیتے، تخفیف والا معاملہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا آپ کو یہ صورتیں نہیں آتی؟ سورہ والضحیٰ نہیں آتی، اذا الشمس کورت نہیں آتی، والشمس والضحیٰ نہیں آتی؟
اللہ کے پیغمبر نے چند صورتوں کے نام لیے اور انہیں کہا کہ آپ کو یہ صورتیں نہیں آتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے اوپر رحمت اور شفقت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگوں تمہارے میں سے ہی، تم لوگوں میں سے ہی اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، تمہارے اوپر کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اس پیغمبر پہ گراں گزرتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ حریص علیکم، تمہارے لیے بھلائی کے خیر کے معاملے میں حریص ہے۔ آپ اندازہ کریں ہمارے یہاں معاشرے میں اگر کوئی شخص اس کے کسی گناہ کا پتہ چل جائے کہ وہ انسان اس طرح کا گناہ کرنے والا ہے، ہم کس قدر اس کو ذلیل کرتے ہیں، کس قدر اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اور لقب ان کا حمار تھا، یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، مسکراتے تھے اللہ کے پیغمبر ان کی باتوں کے اوپر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگائے، دوسری مرتبہ پھر شراب پی، پھر اللہ کے پیغمبر نے کوڑے لگائے۔ ایک صحابی پاس کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہم لعنہ ما اکثر ما یعطا بہ، اے اللہ تیری لعنت ہو ایسے بندے کے اوپر، کس قدر یہ شراب پینے والا، کس قدر اس کو اللہ کے پیغمبر کے پاس لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دیکھیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تلعنوا فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے بھائی کے اوپر لعنت نہ کرو، انسان ہے، گناہ کرنے والا ہے، خطا کار ہے، ہمیں دنیا میں کسی کا ایک گناہ مل جائے اور خاص طور پہ یہ گناہ کہ وہ شراب پیتا ہے، ہم اس انسان کو پورے محلے میں ذلیل کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ اسے جا کر کے خود بات کریں، اسے جا کر کے سمجھائیں، اس کو اس کے بارے میں کوئی فہم دیں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعن، اس کے اوپر لعنت نہ کرو، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ۔ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی ذات ایسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ایسی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کے پیغمبر کے اوپر گراں گزرتا ہے کہ میرے کسی امتی کو کسی بھی انداز سے تکلیف پہنچائی جائے، میری امت کے اوپر کوئی تکلیف آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کے پیغمبر کے اوپر یہ بات گراں گزر، حریص علیکم، یہ اپنی امت کے لیے حریص ہے، بھلائی کے لیے حریص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری مثال اسی طرح ہے کہ ایک شخص آگ کو جلاتا ہے، جب وہ خوب روشن ہو جاتی ہے تو پتنگے اور اس طرح کے حشرات الارض جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر جانے کے، اس کے روشنی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اپنی جان کو گوا بیٹھتے ہیں۔ میں اسی طرح ہوں، تم لوگ جہنم کی طرف جانے کے لیے اپنے راستے پہ گامزن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہیں پکڑتا ہوں، تمہاری کمر سے پکڑتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں عَنِ النَّارِ، کہ آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، یہ غلط راستہ ہے، تم غلط سائٹ پہ جا رہے ہو۔ اللہ کے پیغمبر لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ میرے کسی امتی کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ بات کی، 2 جگہ پر۔
سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو ڈراؤ، تو اللہ کے پیغمبر نے جب ڈرایا تو ابو لہب نے کہا تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ کے لیے ہلاکت ہو، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر سجدے کی حالت میں گندی اوجھڑی کو رکھا جاتا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں غزوہ احد کے دن اللہ کے پیغمبر کے دو دانت ٹوٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو پھوڑا گیا، سر سے خون بہ رہا ہے۔ کہنے لگی میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے بھی مشکل دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ مشکل دن آپ کی زندگی میں آیا ہو کہ آپ کے دونوں دانت توڑ دیے گئے ہیں، آپ کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے سر مبارک کو پھوڑ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب میں طائف گیا تھا میں نے جا کر کے ان کو جب اسلام کی تبلیغ کی تھی، انہوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، انہوں نے اتنا مارا کہ میرا جسم لہو لہان تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرنے ثعلب جگہ کے اوپر میں آ گیا، پریشانی کے آثار میرے چہرے پہ واضح تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تب بھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا، صحیح بخاری کی روایت، اے پیغمبر میرے ساتھ یہ پہاڑوں والا فرشتہ میرے ساتھ آیا لِتَأْمُرَنِي، آپ انہیں حکم کیجئے دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے ان کو پیس دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والے ہوں گے۔ اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے پیغمبر آپ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس بات کا غم لے کر کے کہ یہ لوگ کیوں اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مان رہے، کیوں اسلام کی طرف نہیں آ رہے، اس بات کا غم اتنا تھا اللہ کے پیغمبر کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، یہ لوگ اسلام کیوں نہیں لا رہے۔ اور سورہ شعراء کے اندر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کو تاکید کی لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، قریب ہے کہ آپ ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے صرف اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ اسلام لے کر کے کیوں نہیں آ رہے، یہ لوگ مومن کیوں نہیں بن رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے لوگو تمہیں میں سے ایک پیغمبر آیا ہے جس کے اوپر تمہارے اوپر مشقت اور پریشانی اس پیغمبر کے اوپر گرا گزرتی ہے، وہ پیغمبر حریص علیکم تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہیں، لالچی ہیں، اور وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے پیغمبر مومنین کے ساتھ انتہائی نرم دل اور انتہائی مشفقی والا معاملہ کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اے اللہ
یہ تیرے بندے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری پیروی نہیں کرتا، جس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، جس نے مجھے چھوڑ دیا، میری نافرمانی کی، میں اس کو کچھ نہیں کہتا۔ آپ جانیے اور وہ جانے، آپ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، لیکن میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوبارہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ذکر کیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں گے آپ تو غالب اور حکمت والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے یہی کہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی جب باری آئی تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہم امتی اللہم امتی وبکا، اللہ کے پیغمبر نے کہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور رونا شروع کر دیا۔ اس قدر روئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا ان کے پاس جائیے اور پوچھئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام کو کہا کہ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میرا پیغمبر کیوں رو رہا ہے، پھر بھی آپ جا کر کے پوچھئے کہ میرا پیغمبر کیوں رو رہا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اے پیغمبر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتی، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسؤک، اے اللہ کے پیغمبر ہم تمہیں راضی کریں گے، ہم تمہیں راضی کریں گے، تمہیں ناراض نہیں کریں گے، آپ کو خوش کیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا سارے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دعا کا آپشن دیا کہ آپ دنیا میں جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کیجئے، اللہ اس کو قبول کریں گے، لیکن میں نے وہ دعا نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میں اس دعا کو ذخیرہ کروں گا اور کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے رکھ لوں گا، اور میں اللہ کے پیغمبر نے کہا میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے پیغمبر یہ حریص، اس قدر حریص کہ میری امت کے لوگ، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچہ بالغ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھا کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے چند دن اس کو دیکھا نہیں، اس کے گھر میں گئے، پتہ چلا وہ بیمار ہے، اس کے پاس گئے، دیکھا کہ اس کے والد محترم وہ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، یہودی تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کیا تم دیکھتے ہو کہ تورات کے اندر میری صفات بیان کی گئی ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ تورات کے اندر کوئی آپ کی صفات ہیں بھی یا نہیں۔ وہ بچہ کہنے لگا نہیں اللہ کے پیغمبر میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات کو تورات میں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ کے پیغمبر اس قدر حریص ہیں کہ پتہ ہے وہ یہودی بچہ ہے، پتہ ہے یہ یہودی کا گھر ہے، لیکن پھر بھی اس کی تیمار دھاری کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے بھی کس بات کی تلقین کر رہے ہیں؟ دین اسلام کی، اور کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی اپنی بات نہیں۔ یہاں پیارے بھائیو ایک اور بات ذہن نشین کرنے کی ہے، ہمیں ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، ہمارا کس طرح چل رہا ہے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے کس طرف نہیں جا رہا، ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہے، جس طرح کوئی عبادت کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کہتے ہیں تم تو ایسی امت ہو جو نکالے ہی لوگوں کے لیے گئے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے تمہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا ہے. تم ان کے لیے کتنی آسانی کرتے ہو, کتنے ان کے لیے نرمی والا پہلو رکھتے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حریص, اس قدر اپنی امت کے بارے میں پریشان کہ اللہ کے پیغمبر اپنے چچا کے پاس چلے گئے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کے پاس, اور جا کر کے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا سفارشی بن جاؤں گا, میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے. کہنے لگے نہیں, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی عالم کے 3 دینار دینے تھے, چند دینار دینے تھے. اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وعدہ بھی لیٹ کیا ہوا ہے. وہ کہنے لگا ابھی وعدہ کا وقت بھی نہیں آیا, کہنے لگا جی میرے دینار واپس کرو. اللہ کے پیغمبر نے کہا جی میں آپ کو واپس کر دوں گا. کہنے لگا جی نہیں میرے دینار ابھی واپس کرو, نہیں تو یہاں میرے پاس رہو. اللہ کے پیغمبر ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلی صبح تک اس کے پاس رہے. وہ یہودی عالم تھا, اس کے چند دینار دینے تھے اللہ کے پیغمبر نے, اگلی صبح تک اس کے پاس رہے. صحابہ آتے آ کر کے اس کو آنکھیں دکھاتے, اسے کہتے رہے کہ ہم تجھے بعد میں دے دیں گے. اللہ کے پیغمبر ان کو روکتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق والا پہلو دیکھ کر کے جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے, صبح کا ٹائم ہوتا ہے, وہ یہودی عالم کلمہ پڑھتا ہے اور کہتے ہیں میں نے تورات میں ان صفات کو پڑھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر جب آئیں گے تو ان صفات کے حامل ہوں گے. پیارے بھائیوں, وہ پیغمبر جس کے ہم ماننے والے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس کا کلمہ ہم پڑھنے والے ہیں, اللہ کے پیغمبر نے عرب معاشرے کو بدلا ہے اپنی ان صفات کے ذریعے, اپنے ان اطوار اور اخلاق کے ذریعے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے پیغمبر اس قدر حریص ہیں, اس قدر اپنی امت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. پیارے بھائیو, آخری ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اپنی امت کے ساتھ محبت کے پہلو کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ, عمر بن عاص کے ساتھ ان کی شادی ہے, اور اللہ کے پیغمبر کے یہ صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئی. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے پیغمبر کو, مسلمانوں کو جب فتح نصیب ہوئی ہے تو ان کو بھی قیدی بنا دیا گیا. اللہ کے پیغمبر کے پاس قیدیوں کی شکل میں یہ آئے ہیں. اللہ کی پیغمبر کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار اپنی والدہ کا, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ان کو پیش کیا, ان کو بھیجا مکہ سے مدینہ کی طرف کہ یہ میں ہار بھیجتی ہوں, میرے خامد کو چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو یاد آئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے پیغمبر وہ ہار دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے. صحابہ سے اجازت طلب کی کہ یہ میری بیٹی کا ہار ہے اور اس کی والدہ نے تحفۃً اس کو دیا تھا, آج اس نے فدیہ کے طور پر, دیت کے طور پر میرے پاس بھیجا ہے, اگر آپ کہو تو میں عاص کو چھوڑ دوں, عمر بن عاص کو چھوڑ دوں. صحابہ نے کہا جی ہم کیا کہنے والے ہیں, آپ سردار ہیں, چھوڑ دیں. اللہ کے پیغمبر کی یہ بیٹی کے خامد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جاتے ہی ان کو مکہ سے روانہ کر دینا مدینہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جب یہ واپس گئے ہیں تو مکہ سے سیدہ زینب کو روانہ کیا ہے. راستے میں ابھی مدینہ میں نہیں پہنچے تو سیدہ زینب کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہ حاملہ تھی, ان کے حمل کو بھی گرا دیا گیا اور اس قدر تیز نیزہ مارا گیا کہ اسی ایک زخم کی وجہ سے سیدہ زینب خود بھی فوت ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچتی ہے.
اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر آئے ہوئے تھے، ان کے استقبال کے لیے، لیکن پتہ چلا کہ میری بیٹی کے اوپر اس طرح حملہ ہوا۔ وہی شخص جس نے سیدہ زینب کے اوپر حملہ کیا تھا وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کر کے اسلام قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اپنی بیٹی کو، لیکن کچھ کہتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے پیغمبر نے کبھی بھی کسی کو بھی اپنی ذاتی معاملے کے بارے میں کبھی بھی کسی کو بددعا نہیں دی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر حریص تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے کر کے آئیں۔ میں نے پہلے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک شخص وہ آگ کو روشن کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، پتنگے اس میں آ کر کے گرتے ہیں اور وہ شخص ان کو روکتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم لوگ جہنم کی طرف بھاگ بھاگ کر کے جا رہے ہو اور میں تمہیں روکتا ہوں، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کے کھینچتا ہوں، یہ غلط راستہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے کی طرف آئیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ایسے کرتا ہوں لیکن تم میرے اوپر غالب آ جاتے ہو، جان بوجھ کر کے جہنم میں جانے کے لیے اپنے راستے کو ہموار کرتے ہو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں میں سے، تمہارے میں سے ایک شخص کو بھیجا ہے، ایک رسول کو بھیجا ہے، وہ ایسے رسول ہیں کہ آپ کی مشقت، آپ کی پریشانی ان کے اوپر گرا گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے وہ حریص ہیں، تمہارے جنتی ہونے کے لیے وہ حریص ہیں، اور وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، مومنین کے ساتھ انتہائی نرمی والا اور انتہائی رحم دلی والا پہلو اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اپنے مدینہ کے جو ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے تھے ان میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے جس طرح ایک غلام کھانا کھاتا ہے ویسے بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ یہ لوگ ایسے ہی سمجھیں کہ میں پیغمبر ان کو جنت کے راستے کی طرف لے کر کے آنے والا ہوں، ان کو صحیح راستہ دکھانے والا ہوں۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بعثت رحمت ہے، اور آخر میں ایک ہی بات ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح اللہ کے پیغمبر کی صفات کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح جس طرح اللہ کی صفات کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی ذات کے اعتبار سے بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی صفات کے اعتبار سے بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔